بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دروس اصول الکافی کا سلسلہ جاری ہے۔ سبق نمبر 201 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 166 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں استحکام خیر کی برکات، عقل و دین کا ناقابل معافی ہونا اور زندگی اور موت کا حقیقی معیار بیان ہوا۔ اس درس میں خود پسندی اور عجب کی مذمت، عقل و شعور انسانی کی نشانی کو بیان کیا جائے گا، نیز قرآنی اور روایی شواہد اور حدیث کے راویوں کی رجالی تحقیق پیش کی جائے گی۔ متن حدیث کو پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا علی بن ابراہیم ابن حاشم عن موسیٰ بن ابراہیم المحاربی عن الحسن ابن موسیٰ عن موسیٰ بن عبداللہ عن میمون ابن علی عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال قال امیر المومنین علیہ السلام اعجاب المرء بنفسه دلیل علی ضعف عقلہ۔ الکافی تبادار الحدیث میں جس میں بہت سے خطی نسخوں کے ساتھ اس کی تطبیق کی گئی ہے، اس کے باقی نسخوں کے ساتھ بعض متن کے اختلاف کو بھی ذکر کیا گیا ہے، بعض مشکل الفاظ کے معنی بھی بیان کیے گئے ہیں اور اس کی تخریج بھی بیان کی گئی ہے۔ یہاں تک اس حدیث کے معنی اور ترجمہ کا تعلق ہے تو امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، آدمی کا اپنے آپ پر فریفتہ ہونا، خود پسندی کا شکار ہونا اس کی عقل کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ اعجاب کا معنی ہے یعنی خود پسندی کا شکار ہونا، تکبر کرنا۔ اس حدیث کی سند کے متعلق تحقیق پیش کرتے ہوئے جناب غیث شبر نے اپنی کتاب الوافی میں فرمایا کہ خطی نسخوں میں اس کی سند میں اختلاف پایا جاتا ہے اور انہوں نے ان کو 3 سندوں کے عنوان سے پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں ان میں سے جو پہلی سند ہے وہ خطی نسخوں کے لحاظ سے مرجح رکھتی ہے۔ تو اس سند میں جو پہلا راوی ہے علی بن ابراہیم کوفی، جلیل القدر ثقہ شخصیت ہیں، جناب کلینی نے ہزاروں روایتیں ان سے نقل کی ہیں اور وہ بہت بڑے مفسر تھے۔ ان کی علمی میراث کو 30 جلدوں میں حوزہ علمیہ قم سے شائع کیا گیا ہے۔ اس کا دوسرا راوی موسیٰ بن ابراہیم محاربی ہے۔ جناب مازندرانی نے شرح اصول کافی میں فرمایا لم اعرف حالہ، کہ ان کے حالات مجھے معلوم نہیں ہیں۔ جناب غیث شبر نے فرمایا حقیقت یہی ہے جس کا اعتراف جناب مازندرانی نے کیا ہے۔ اس کا تیسرا راوی حسن بن موسیٰ ہے، وہ خشاب ثقہ ہے۔ جناب نجاشی نے اس کا ذکر فرمایا من وجوہ اصحابنا مشہور کثیر العلم والحدیث لہ مصنفات منہا کتاب الرد علی الواقفہ۔ ہمارے اصحاب میں جلیل القدر شخصیت کے مالک ہیں، مشہور اور معروف ہیں، کثرت سے علم و حدیث کو ناقل کرنے والے ہیں۔ ان کی بہت ساری کتابیں ہیں جن میں سے واقفی گروہ کی رد میں بھی ان کی کتاب ہے۔ اس کا ایک راوی موسیٰ بن عبداللہ ہے جو کہ بہت سے راویوں کے درمیان مشترک ہے۔ جناب غیث شبر فرماتے ہیں احتمال ہے کہ یہ موسیٰ بن عبداللہ اشعری کمی ہو جو کہ ممدوح ہے، لیکن بہرحال یہ احتمال ضعیف ہے۔ جہاں تک اس روایت کے راوی حسن بن موسیٰ خشاب کا تعلق ہے تو تفصیلی منابع میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ موسوعات و طبقات الفقہاء میں ان کے مشائخ اور اساتذہ کو بیان کیا گیا ہے، نیز ان کے شاگرد اور حدیث ناقل کرنے والوں کو بھی بیان کیا، اور اسی طرح فرمایا کان فقیہا من فقہاء الامامیہ المعروفین کثیر العلم والحدیث، اور اسے امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سے شمار کیا گیا، اور فرمایا کہ جناب ابن حجر نے بھی اس کو لسان المیزان میں ذکر کیا ہے۔ نیز ان کی کتابوں کا بھی ذکر کیا ہے، کتاب الرد علی الواقفہ، کتاب النوادر، نیز کتاب الحج، کتاب الانبیاء بھی شمار ہوتی ہیں۔ نیز جناب حسن بن موسیٰ خشاب کے متعلق رجالی منابع کو بھی بیان کیا ہے، شیعہ اور غیر شیعہ منابع، قدیم اور جدید منابع کو ذکر کیا ہے۔ اس روایت کی سند کا آخری راوی میمون بن علی ہے۔ جناب ملا صالح مازندرانی نے فرمایا لم اعرف حالہ ایضا۔ جناب غیث شبر فرماتے ہیں کہ واقعاً یہ اسی طرح ہے کیونکہ
فقط اسی روایت کی سند میں وارد ہوئے ہیں۔ فرمایا احتمال ہے یہ میمون قداح ہو، لیکن ابن قداح کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ابن الاسود ہیں نہ کہ ابن علی ہیں، یا احتمال ہے کہ یہ میمون بن علی نہیں بلکہ علی بن میمون السائغ، جو کہ مشہور ہے ابو الاکراد کے عنوان سے۔ جناب نجاشی نے اس کو ذکر کیا ہے، علی ابن میمون السائغ ابو الحسن لقبہ ابو الاکراد، اور وہ امام صادق اور امام کاظم علیہ السلام سے روایت کرنے والے ہیں، اور ان کی کتاب کی طرف سند بھی بیان کی ہے۔ نیز جناب کشی نے ان کے بارے میں ایک روایت بھی بیان کی ہے جو خود انہوں نے نقل کی ہے کہ میں امام صادق علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور اپنا عقیدہ بیان کیا تو امام نے مجھے دعائیہ کلمات سے نوازا۔ اگرچہ یہ خود اس نے نقل کی ہے مگر اس سے اس کی محبت اہل بیت کو سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال یہ روایت چونکہ اس میں بعض راوی مجہول الحال ہیں تو اس کے بارے میں مزید تحقیق کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ جہاں تک روایت کے معنی کی تحلیل کا تعلق ہے تو اعجاب، خود پسندی، اپنی ذات پر غیر معمولی فخر، اپنے آپ کو کامل سمجھنا، اپنی ذات، اپنی رائے، اپنی قابلیت کو لے کر تکبر کا شکار ہو جانا، عقل کے عدم توازن، حقیقت پسندی کا فقدان اور بصیرت کی کمی کی علامت ہے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ عقل سالم کی علامت انکسار و عاجزی ہے، جبکہ خود پسندی عقل کی مرض کی نشانی ہے۔ خود پسندی اور عقل کا باہمی تضاد۔ عقل کا کام حقائق کو پہچاننا ہے، اپنی کمزوریوں کا ادراک ہے۔ جو شخص خود کو کامل سمجھنے لگے وہ نصیحت قبول نہیں کرتا، تنقید کو دشمنی سمجھتا ہے، ترقی کے دروازے خود بند کر لیتا ہے۔ پس خود پسندی در حقیقت عقل کے جمود، انٹلیکچوئل سٹیگنیشن کی علامت ہے۔ جہاں تک اس حدیث کے شواہد کا تعلق ہے تو قرآن و حدیث میں اس کے شواہد موجود ہیں۔ قرآن کریم میں ہے سورہ اعراف 146، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ تکبر جو خود پسندی کی اعلیٰ شکل ہے، انسان کو آیات الہی سے محروم کر دیتا ہے، یعنی عقل اور ہدایت سے دور کر دیتا ہے۔ انسان کو حقیقت یاد دلانا، سورہ نجم آیت 32 میں فرمایا لا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى۔ خود کو پاک و کامل سمجھنا منع ہے کیونکہ حقیقی معیار اللہ کے پاس ہے۔ اسی طرح روایات میں خود پسندی کو عقل کا دشمن قرار دیا گیا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی طرف منسوب ہے آفت العقل الاعجاب، عقل کی سب سے بڑی آفت اور مصیبت خود پسندی ہے۔ ہلاکت کی جڑوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کو شمار کیا ہے۔ فرمایا ثلاث مہلکات، شح مطاع، ہوا متبع، و اعجاب المرء بنفسہ۔ خود پسندی انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے کیونکہ وہ اپنی اصلاح کا راستہ بند کر لیتی ہے۔ اہل بیت کی تعلیمات میں عقل ہمیشہ تواضع، خشیت الہی اور خود احتسابی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جو جتنا عاقل ہوتا ہے اتنا ہی اپنی جہالت کا معترف، اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار اور دوسروں کے علم کا احترام کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح اسی باب میں جہاں عقل و جہل کے لشکروں کا تذکرہ تھا، اعجاب بالنفس جہل کے لشکر میں شمار ہوا کیونکہ یہ عقل کو تنہا کر دیتا ہے، انسان کو نصیحت اور ہدایت سے بے نیاز بنا دیتا ہے۔ خود پسندی عقل کی پختگی نہیں بلکہ کمزوری کی دلیل ہے۔ عقل ہمیشہ خود احتسابی اور انکسار کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ قرآن اور اہل بیت دونوں خود پسندی کو ہدایت کی راہ میں رکاوٹ قرار دیتے ہیں۔ معاشرتی اور علمی انحطاط کی بڑی وجہ میں ہی سب کچھ ہوں کا احساس ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ جو اپنی عقل پر نازاں ہو جائے وہ دراصل عقل سے محروم ہونے لگتا ہے، اور جو اپنی کمزوریوں کو پہچان لے وہی عقل کے راستے پر گامزن ہوتا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ خود پسندی اور عجب کی مذمت بیان ہوئی، عقل و شعور انسانی کی نشانی اور علامت کو ذکر کیا گیا، قرآنی اور شواہد بیان ہوئے اور راویوں کی رجالی تحقیق بھی پیش کی گئی ہے۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔